بڑی زندگی میں آپ کے پوری لائف میں ایک ہی دفعہ حج واجب ہے، بار بار جاتے ہیں ان کے بھی پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کیا حج نہیں کیا آپ نے؟ جو ہر سال حج پہ جاتے ہیں نا ان کی پرابلم دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو واجب ہے، واجب حج کر کے آؤ، کوشش کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اتنا یہاں ملکوں میں آنے والے جتنے ہیں نا سب پر واجب ہے، کوئی نہیں کہہ سکتے میں پیسے والا نہیں ہوں۔ آپ کو کتنے چاہیے پیسے؟ ایک دفعہ حج کرنا زندگی میں، پوری زندگی میں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واجبات تو بس گنے چنے ہیں، آرام سے ادا کر سکتے ہیں۔ خمس کی جب باری آتی ہے کہتے ہیں جان لے لو پیسہ مت پوچھو۔ یہاں پر آ کے بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہیں سب کچھ ہم کریں گے بھائی لیکن پیسے دینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ یہ دیں گے تو باقی چیزیں۔ اللہ نے بھی جہاں آپ کا دل تنگ ہوتا ہے نا وہی اسی کو معیار بنا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی معیار ہے، نمازیں بھی اسی وقت قبول ہوگی، روزے بھی اسی وقت قبول ہوگی، حج بھی اسی وقت قبول ہوگا جب تم خمس دے دو گے۔ اگر خمس ہی نہیں دو گے تو نماز پڑھتے رہو کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھتے رہو کوئی فائدہ نہیں، حج پر جاتے رہو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے اس کو بنا دیا مرکز، سینٹر، کیونکہ دل سے کچھ دنیا جدا ہو، یہ دنیا داری نا تھوڑا سا اس میں ہم فاصلہ کر سکیں۔ خمس بھی کیا ہے؟ آپ کو 100% دے کر، کھا پی کر بچ گیا، سال بھر کھایا پیا کھلایا سب کچھ کر کے بچ گیا، اور وہ جو بچ گیا ہے نا وہ سارا کا سارا واپس بھی مانگتا تو ہم کو دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے سال بھر ہمیں روزی دی ہے، محتاج کسی کا نہیں بنایا ہے، ہم نے اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے، تمام چیزیں ہمیں ملی ہیں، اب ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 100% بھی مانگتا ہم دے دیتے، دینا چاہیے تھا کیونکہ اس کی ہی دی ہوئی چیز ہے، وہ امانت واپس دیتا ہے تو واپس دینا چاہیے۔ لیکن کیا کرتا ہے اللہ بھی ہمارے ساتھ بالکل ہم جیسے بچوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں ویسے کرتا ہے۔ بچوں کو اگر آپ ایک چیز دے نا اس کی پسند کی چیز واپس مانگنے جائیں وہ بچے نہیں دیں گے، روئیں گے، چیخیں گے۔ اس سے بہتر چیز آپ آفر کریں یہ لے لو، وہ پرانی چیز دے دو تو ہومورک کر کے جائے گا، نئی چیز لے لے گا، پرانی چیز کو ایسے پھینکے گا جیسے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ بچے کی خاصیت ہے نا، اللہ بھی جانتا میں اسے اگر کہوں نا 100% دے دے تو کوئی نہیں دینے والا، اس لیے کہتا 100% ہو جانا بچ جائے تو اس میں 80% تم رکھو، پھر قیامت تک کے لیے اس پر کوئی خمس نہیں ہے، اس کو رکھو نا تو ہر سال وہ جو پیسہ ہے اس میں کوئی خمس نہیں ہے، اس کے اوپر ایکسٹرا ہوتا ہے تو پھر وہ ایکسٹرا کا ہے، لیکن جو آپ کے پاس 80% آپ نے نکالا وہ قیامت تک کے لیے آپ کا ہے، اس پہ کوئی خمس نہیں ہے۔ 80% اپنے پاس رکھو، 20% دے دو۔ کیوں؟ دو کام ہیں اس کے، تاکہ تم نمک حرام نہ بن جاؤ۔ کیا کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کائنات کو اللہ نے اہل بیت کی خاطر پیدا کی ہے، ان کا حق ہے ہماری گردنوں پر۔ اگر ہم نے 10% جو سہم سعادات ہے وہ نہیں دیا تو ہم نمک حرام ہو گئے۔ نمک کھایا ان کا لیکن اتنا بھی ہم دینے کے تیار ہے۔ پھر سہم امام 10% ہے، وہ آپ کے اپنے دین کی بقا کے لیے ہے۔ امام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، امام آپ کی دین کی بقا کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ دو کام آپ کرتے ہیں تو آپ کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ باقی واجبات آپ جانتے ہیں، حرام چیزیں کوئی زیادہ نہیں ہے، میں سمیٹ رہا ہوں اپنی باتوں کو۔ پریکٹیکل کوالٹیز اس وقت ہوگی جب واجبات آپ نے انجام دے دیے نا، حرام چیزوں سے بھی آپ نے آپ کو بچانا شروع کر دیا۔ 3 باتیں اور اپنے اندر شامل کریں، توجہ سے سنیے، پوری توجہ سنیے۔ جن لوگوں کو تھوڑی بہت توجہ ادھر ادھر ہو رہی ہے یا نیند کا غلبہ آنے لگا ہے، ان کی نیند کو بھگانے کے لیے کوئی جاندار سبب پڑھ دے محمد والے۔ واجبات کے علاوہ 3 کوالٹیز اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی پریکٹیکل ہونی چاہیے۔ یہ پریکٹیکل کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، خدا را اس پر توجہ کریں اور اس کو بہت سیریسلی اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک،
کوشش کریں کہ آپ سے کسی بھی انسان کو نقصان نہ پہنچے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، نقصان نہ پہنچے کسی بھی انسان کو۔ آپ کے پڑوس میں کوئی کرسچن ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بات نہیں، آپ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے۔ یہ کوالٹی اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے۔ فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے دنیا میں جہاں ہوں گے وہ اگر 100% مفید بھی نہ ہو تو 100% گارنٹیڈ ہے کہ ان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، آپ سے کسی کو ضرر نہیں پہنچنا چاہیے۔ کوشش کریں زبان، ہاتھ، دماغ، پلاننگ، ہوشیاری، یہ ساری چیزوں سے نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم۔ بعض لوگوں کی صلاحیت ہے وہ اسی میں لگتی ہے کہ کیسے میں کسی کی زندگی تباہ کروں، توڑوں۔ کچھ لوگوں کو ہنر دیتا ہے اللہ، وہ ہنر کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ پتہ یہ دو بڑے گہرے دوست ہو گئے، کہ اچھا ابھی دیکھو کیا کرتا ہوں۔ کمال 3 دن میں ان دونوں کو ایسا ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا، خون کا پیاسا ہو گئے۔ دیکھا کمال؟ میں نے کہا یہ کمال نہیں ہے، تمہاری ضلالت ہے، تم برباد ہونے والے ہو۔ یہ دوست جب غلط فہمی دور ہوگی تو پھر دوست ہو جائیں گے، لیکن تمہارے اندر جو خباثت ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ توجہ ہے، کوشش کریں آپ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ کہاں سے شروع کریں یہ بھی ماشاءاللہ سوال ہے نا۔ یہ آج آپ نے نیت کر لی کہ ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے، ذرا برابر کسی کو ضرر ہماری طرف سے نہیں جائے گا، کسی کو ہم ہارم نہیں کریں گے۔ یہ کہاں سے شروع کریں؟ اپنے گھر سے۔ آپ کی بیوی گواہی دے، کمال کی بات ہے۔ ایک آیت اللہ دے کہتے تھے کہ سب مجھے آیت اللہ مانتے ہیں سوائے میری بیوی کے۔ کیا فائدہ؟ پوری دنیا مانتی ہے، بیوی نہیں مانتی۔ بہت مسئلہ ہے نا۔ کوشش کریں یہاں سے شروع۔ راضی سب کو آپ نہیں رکھ سکتے، نقصان نہ پہنچا یہ میں کہہ رہا ہوں، راضی کرو یہ نہیں کہہ رہا، توجہ کریں گے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا سب کو خوش کرو، نہیں کر سکتے ہو خوش، اس لیے کہ اگر خدا کو خوش کرو گے بندے ناراض، بندوں کو خوش کرو گے خدا ناراض۔ اس لیے میں خوش کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نقصان نہ پہنچانے کی بات کر رہا ہوں۔ میں اگر کوشش کروں نقصان نہ پہنچے، باقی ادھر سے نقصان آئے یا فائدہ آئے، میرا کام نہیں ہے، یہ میری ریسپانسبلٹی نہیں۔ میری ریسپانسبلٹی ہے کہ میں نقصان نہ پہنچاؤں، بچوں کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ بچوں کو نقصان کیسے پہنچاتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ان ملکوں میں نقصان بچوں کو کیسے پہنچاتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ کچھ بچوں کے ماں باپ کو میں دیکھ کر آیا ہوں، بچے دلچسپی لیتے ہیں مذہب میں، وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑو رہنے دو، یہ نقصان پہنچا ہے۔ بچے نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، باپ کو تکلیف شروع ہو گئی، مولوی بننے کا ارادہ ہے، نماز پڑھنے والے کا مطلب مولوی بننا ہے، ایسا نہیں ہے، واجب ہے ہر انسان پہ واجب ہے۔ جب ابن ملجم بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو ہمارے بچے کیوں نہ پڑھیں؟ تو کیا یہ تصور ہے کہ کوئی نماز پڑھتا ہے ماں باپ پریشان ہے؟ روزہ ہے، روزے کے دن آتے ہیں ماں نقصان کیسے پہنچاتی ہے؟ کہتے بیٹا کیا اسکول جانے والے ہو نا، کالج جانے والے ہو نا، واجب ہو گیا پتہ ہے، لیکن تم کیا کرو، چھوڑو روزہ، لمبا روزہ ہے، بیمار نہ پڑ جاؤ گے، یہ نقصان پہنچانا ہے۔ بچوں کو نقصان اس طرح پہنچایا جاتا ہے۔ یا پھر کوئی ماں بیٹی سے کہے ابھی تو تمہاری جوانی ہے، کوئی بات نہیں، اس کا بعد میں جب بوڑھی ہو جانا تو تب رکھ لینا۔ یہ نقصان پہنچانا ہے، خطرناک نقصان۔ جب اگر ماں باپ ہی دین پر بچوں کو نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ بچے کبھی دیندار بھی نہیں ہوں گے، لیکن سارا خمیازہ ماں باپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک اول نے کم از کم اتنا ضرور کام کیا کہ خواب میں آ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میری سیرت پر نہیں چلنا،
علی ہی کے نقشے قدم، علی ہی کے نقشے قدم۔ تو جب وہ اس طرح کر سکتا ہے تو ہم کیا اپنے بچوں کو دین سے ہٹا دیں؟ کوشش کریں دین پر ان کو لے کر آئیں، اگر نہیں تو کم از کم نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر کوئی نماز ہے چھوڑو نماز، چلو جاؤ ادھر یہ کرو وہ کرو، چھوٹی چھوٹی دنیا میں خواہشات۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے، پھر آپ کا پڑوس آپ سے راضی ہے۔ یار یہ ایک مسلمان ہے اور وہ بھی کہتا ہے شیعہ ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ اگر کوئی پڑوسی کہے نا تب واقعی آپ واقعی نقصان نہ پہنچانے والے، کیونکہ پڑوسی مردم آزاری، تکلیف دینا، کسی کو زیادہ بلند آواز میں بات کرنا، ان کو ڈسٹرب کرنا، ان کے آنے جانے میں ڈسٹرب کرنا، کافر ہے کیا پرواہ، کافر ہو کچھ بھی نہیں، آپ عبادت بھی کر رہے ہو، اگر کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ عبادت نقصان پہنچا رہی ہے کسی اور کو جو کافر ہے، تو بھی وہ عبادت نہیں ہے۔ ہم ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ہم ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کیوں سڑکوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی نماز سے لوگوں کے جانے آنے میں نقصان خلل ایجاد ہوتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا وہ ایسی عبادت کرے کہ جس سے دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ اگر کوئی اذان دیتا ہے اور کوئی بیمار سو رہا ہے، اس بیمار کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس اذان کو اللہ اس کے منہ پہ دے مارتا ہے کہ تو نے اذان کہہ دی ہے کہ ایک میرے انسان کو، میرے ایک بندے کو تو نے جگہ دیا ہے۔ نقصان نہ پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی انسان کو آپ سے معمولی سا بھی ضرر نہ پہنچے، ٹھیس نقصان پہنچانے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ اگر دل بھی کسی کا ٹوٹ گیا نا کسی ایک آپ کی تلخ بات سے، تو وہ پھر نقصان پہنچانا ہوا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کے دل کو خانہ کعبہ کا مقام دیا ہے۔ القلب حرم اللہ، اللہ کا حرم ہے۔ خانہ کعبہ کو کوئی ڈھانے کے لیے جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ ابابیل کی کنکریاں آئیں گی، اسے نابود کر دیں گی نا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس لشکر اصحاب فیل پر کس طرح اللہ نے ابابیل کا حملہ کرایا، کہ جو خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے گئے تھے۔ ہم لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے برابر دل ہوتا ہے ان کا محترم، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ایک معمولی اشارے سے کسی موقع پر میں نے کہا تھا، پتہ نہیں کہاں کہا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ بات چونکہ بہت اچھی ہے دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ انسان کتنا خطرناک ہے۔ ہم قبرستان میں جانے سے ڈرتے ہیں، مردوں سے ڈرتے ہیں، جبکہ مردے کچھ نہیں بگاڑتے ہمارا، زندہ لوگ ہیں نا ان سے زیادہ خطرہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات ہے کہ سارے جانوروں سے، اگر انسان ٹھیک نہ ہونا، نقصان پہنچانے والا ہو جائے نا، تو سارے جانوروں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے مضر، نقصان پہنچانے والا، کیونکہ تمام جانوروں کے اندر نقصان پہنچانے کا ایک ہی سپاٹ ہوتا ہے، ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس ایک سپاٹ سے اپنے آپ کو بچا لیجئے گا تو آپ محفوظ ہیں۔ مثلا سانپ ہے، سارے بدن سے آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، اس کے صرف منہ سے جو دانت ہے نا اس کے ڈسنے سے نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ اس کا ٹیپا دبا لیں تو آپ پورے بدن سے آپ کھیل سکتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نقصان کہاں سے ہے؟ یہاں سے ہے۔ اس کا منہ آپ نے پکڑ لیا، آپ بالکل سیف ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ بچھو ہے، اس کی ڈنگ سے آپ بچا لیں اپنے آپ کو، کوئی حرج نہیں۔ 100 بچھو آپ کے اطراف آنے جانا شروع کرے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی طرح شیر ہے، شیر کے پنجے، اگر پنجوں سے، اس کے دانتوں سے اپنے آپ کو بچانے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، بہت مزہ آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر جانور کا نقصان پہنچانے والا اسپاٹ مقرر ہے، معین ہے، اس لیے اس سے بچنا آسان ہے۔ لیکن انسان کا کوئی ایک سپاٹ نہیں ہے کہ جس سے بچنے سے ہم محفوظ ہوں۔ انسان کے بارے میں یہ ہے کہ نہ جانے کبھی زبان سے، کبھی اشارے سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی ایک معمولی بات سے، کبھی ایک چھوٹی سی حرکت سے، یا کبھی کبھی خاموشی سے بھی کسی کا دل توڑ دیتا ہے۔ سلام پڑھیں محمد۔ خاموشی بھی سے بھی کیسے دل توڑتا ہے؟ میں نے کہا بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو۔ ایک
آدمی اپنے دوست کو اپنا چاہنے والا وفادار دوست سمجھتا ہے، اس دوست کے ساتھ کسی نے بحث کی ہے اور یہ جو دوست ہے نا اس کا گواہ ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ دوست جو ہے صحیح ہے، وہ کہتا ہے یار تم تو تھے نا، بتا دو میں نے کیا یہ کیا تھا، اور وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا، خاموش بیٹھ رہا ہے اور سچائی کی تصدیق صرف نہیں کر رہا ہے، تصدیق نہ کر کے چپ ہونے سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تمہیں میں بہت با وفا دوست سمجھتا تھا، تم اتنے بے وفا نکلے، ایک معمولی بات کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہو جو سچی ہے۔ تو خاموشی سے بھی انسان کسی کا دل توڑ دیتا ہے، اسی لیے انسان کے کئی رنگ ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک بات ہو گئی، دو باتیں اور سنا کر زحمت تمام کر رہا ہوں۔ دوسری کوالٹی جو پریکٹیکل ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، یہ جو باتیں میں نے کی نا کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ پریکٹیکل باتیں ہیں جو ہماری لائف میں نقصان پہنچانے کی باتیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے، ہم کو کسی کو ہم سے نقصان نہ پہنچے، پریکٹیکلی نقصان نہ پہنچے، یہ کتابی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، پریکٹیکل۔ دوسری بات جو ہم پریکٹیکلی کر سکتے ہیں اور امام کی خوشنودی کا سبب بن سکتے ہیں اور امام کی دعائیں ہمارے لیے مخصوص ہوتی ہیں، یہ جو دوسری کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلی کوالٹی یہ تھی کہ ہم مضر نہیں ہیں، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانے والے، ہم ہارمفل نہیں ہیں، کسی کو ہم سے تکلیف نہیں ہوگی۔ دوسری کوالٹی یہ کہ ہمیشہ ہم دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں پریکٹیکلی۔ بعض لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں نا، ایک معمولی اچھا مشورہ دے سکتے نہیں دیں گے، کنجوسی۔ یار یہ راستہ تمہیں پتا ہے، مجھے بتا دو کیسے جانا ہے، ارے یار جاؤ کسی اور سے پوچھ لینا، اتنی سی بات، گوارا ہی نہیں، کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور ایسے لوگ جو کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، بار بار مدد مانگتے ہیں، تو کیسے ان کی مدد ہوگی؟ بھائی اللہ اور اس کا رسول ان کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنی مدد کی شرط یہ لگائی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم چھوٹا سا کام بھی نہیں کرتے کسی کے لیے، وقت نکالنا تو بہت بڑی بات، بہت بزی ہے، تمہیں نہیں پتا یورپ ہے، یہ اس کے اوپر چڑھائی بھی کر دی بیچارے، نیا آیا ہے، کہتا ہے بھائی یہ مجھے آپ جانتے ہیں، تھوڑا بتائیں یہ یورپ ہے، مذاق تھوڑی ہے، جاؤ خود کوشش کرو، ہم نے کوشش نہیں کی ہے۔ یہ پریکٹیکل باتیں جو ہوتی ہیں ہمارے درمیان، یہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ آپ نے کی ہوگی یا آپ سے کسی نے کی ہوگی؟ سلام پڑھیں محمد۔ نقصان تو نہیں پہنچایا، اچھی بات ہے، فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی اور کی مدد کے لیے نکل جائیں، یہ بھی نہیں ہے، اللہ افراط تفریط دونوں سے روکتا ہے۔ میں نے کیا عرض کیا، واپس پھر اعتدال پر آ جاؤ، بیلنس لائف ہونی چاہیے، جتنی مدد آپ سے ممکن ہو آپ کریں، فائدہ مند بن جائے، مفید بن جائے۔ اب میرے مولا کی فرمان کی طرف توجہ دے، فرمایا ہم ان کے لیے شب و روز دعا کرتے ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ امام کی دعاؤں میں خود بخود آپ شامل ہو گئے، آپ مدد کرتے ہیں، ہیلپ فل ہیں، جو کہے یار وہ آدمی کیا آدمی ہے، شمع کی طرح ہوتا ہے، روشنی دیتا رہتا ہے، چاہے وہ خود جلتا ہو لیکن فائدہ دوسروں کو پہنچاتا رہتا ہے۔ ایسی زندگی ہماری ہو جائے نا پریکٹیکلی، تو 100% آپ امام کے لشکر میں ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونے والی۔ تیسری آخری کوالٹی کو سن لیجیے، زحمت تمام کرتا ہوں میں۔ کوشش کریں کہ مال دنیا سے آپ کا تعلق اتنا مضبوط نہ ہو جائے کہ آپ واجب چیزوں کو بھی دینے سے گریز کریں۔ رکھنا چاہیے، پیار ہوتا ہے، مال سے پیار کس کو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہنے کہ نہیں ہاتھ کا میل ہے، یہ سب کتابی بات ہے، مال نہیں، مجھے کوئی یورو سے کوئی پیار نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مال کی، یہ جو کہتے ہیں نا یہ حلق کے اوپر سے کہتے ہیں،
میں نہیں واقعی میں ہاتھ کا محل سمجھتا ہوں، نہیں سمجھتے، بخدا نہیں سمجھتے، اچھے بھی نہیں سمجھتے، برے نہیں ہو سکتا ہے. یہ تعلق ہے، مال سے ہمارا تعلق ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. جانتے ہیں کیا آیت ہے؟ اللہ اکبر. وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. یہ مال سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ محبت جم جاتی ہے وہاں پر آ کے، باقی سب کچھ دینے کے لیے تیار مگر یہ. ٹھیک. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو مولا علی کے چاہنے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آزادانی کے لیے اور امام زمانہ کے چاہنے والے، ان کے لشکر کا حصہ بننے والے، اگر یہ تین کوالٹیز پیدا کریں، مال سے محبت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جہاں ریلیز کر سکتے ہو نا، اتنی اس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہو کہ جہاں ہم نکال سکتے ہو نا تو نکال دیں. یہی ایک بہت اہم حدیث بھی آپ کے میرے کام آئے گی. فرمایا کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے نا تو 70 شیطان اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں. اتنا مشکل ہے. نہیں بھائی نہیں دو، اور فوراً نہیں کہتے نہیں دو، فوراً شیطان کہتے ہیں ابھی کیا چلتی ہے. عام طور سے آپ نے سنا ہوگا نا کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، لیکن اس مال کے دینے کے وقت جلد بازی سے شیطان کام نہیں لیتا ہے، بلکہ کہتا بعد میں دے لینا. اور بعد میں دے لینا جب آ گیا نا وقت، کسی نے کہا یار مدد کرو، فلاں جگہ فلاں ادارے کی مدد کرو، اس مجلس کے لیے مدد کرو، یا چندہ دو، کچھ بھی ہو، یا ہدایت ٹی وی کے لیے کچھ دو، تو اس وقت دل کرتا ہے کہ ہاں دے دے، فوراً شیطان کہتا ہے بعد میں دے لینا، ابھی کیا جلدی. جب ابھی کیا جلدی ہے، بعد میں دے لینا، اس وقت نہیں دیتا ہے نا تو آہستہ آہستہ شیطان بھلا ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے مال سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اتنا تعلق ضرور مال سے ہمارا کم ہونا چاہیے کہ جب کہیں آواز آئے لبیک کہے، کچھ نہ ہو، جتنا ہو سکے دیں، تاکہ آپ کو اللہ محرومین کی لسٹ میں نہ ڈالے. محرومین کی لسٹ اللہ کے نزدیک 2 لسٹیں ہیں. ایک مرحومین کی، جو مر جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں، وہ ایسے ہی ان کے ریگارڈ میں کہتے ہیں، ان کے آنر میں کہتے ہیں، ورنہ ہر مرنے والا مرحوم نہیں ہے. ہم ایک مومن اگر مرتا ہے تو ہم اس کے ریگارڈ میں کہتے ہیں مرحوم، ورنہ ہر مرنے والا مرحوم نہیں ہے. 2 لسٹیں ہوتی ہیں، ایک محروم کی اور ایک مرحوم کی. محروم کون ہے؟ جس کو اللہ نے آخرت میں اپنی رحمت سے محروم کر دیا. میری رحمت دنیا میں سب کے لیے ہے لیکن آخرت میں سب کے لیے نہیں ہے. یہ لوگ ہیں میجارٹی انسانوں کی جو محروم ہے میری رحمت سے. میری رحمت ان کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. محروم کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ جس پر اللہ کی رحمت حرام ہو جائے اسے کہتے ہیں محروم ہے. لوگوں کی محروم فہرست ہوتی ہے اور ایک مرحوم فہرست ہوتی ہے. مرحوم کون ہے؟ جس پر اللہ کی رحمت ہو کے ہی رہتی ہے. یہاں پر رحمت حرام ہے، محروم ہے. یہاں پر رحمت واجب ہے، مرحوم ہے. اب آپ کے اختیار میں ہے کہ اپنا نام محروم میں لکھوائیں یا مرحوم میں لکھوائیں. اگر آپ نے کوشش کی کہ جہاں بھی جب بھی کسی نے آپ سے کسی نیک کام کے لیے کچھ نہ کچھ چندہ دینے کے لیے کہا اور آپ نے کچھ نہ کچھ دیا تو آپ مرحومین کی فہرست میں جائیں. اللہ کہے گا یہ بندہ ہے نا ہمارے دنیا سے کچھ نہ کچھ تو نکال کے دیتا ہے، بس اس کو ہم مرحومین میں شامل کریں. یہ نہیں کرتا، دیتا ہی نہیں، اتنا کنجوس ہے، دیتا ہی نہیں. تو کہتے ہیں پھر اس کو بھی ہم محروم کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں. وہاں تڑپتا رہتا ہے، اسے کچھ دینے والا کچھ بھی نہیں دے گا. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ ہی میں انشاءاللہ چند جملے مصائب کے ذہن تمام کرتا ہوں. پروردگار ان 3 کوالٹیز میں ابھی سے ہمیں آراستہ ہونے،
पाबंदी के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो 3 क्वालिटीज को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मुज़िर ना बने, मुफीद बने और राह खुदा में जितना मुमकिन हुआ देते रहे। ये अगर क्वालिटीज पैदा हो गई हैं तो हम यकीनन कामयाब हैं, सुरखरू हैं और अहले बैत अतहार की दुआओं के अंदर शामिल हैं और हमारे हक में वो दुआ करते हैं। इमाम की जिंदगी इन तीनों क्वालिटीज में किसी भी इमाम की देख लें, जो औज पर नजर आती है ना, वो इमाम की जिंदगी है कि जहां न मुज़िर होते, दुश्मन के लिए भी मुज़िर नहीं होते, मुफीद इतने होते हैं कि जहां होते हैं बरकतें ही बरकतें होती हैं और उनके वजूद से दुश्मन से भी अजाब टल जाता है, इतने मुफीद होते हैं। और फिर अता ऐसी करते हैं कि अपनी जान का नजराना देकर भी कहते हैं परवरदिगार ये बहुत हकीर नजराना है तो अपनी बारगाह में कबूल कर। ये वो अजीम हस्तियां हैं कि जिनसे हमारा ताल्लुक जुड़ा हुआ है। आज 25 रजब उल मुरज्जब को जानते हैं, हमारे और आपके 7वें इमाम की शहादत का दिन है। इमाम ने सब कुछ लोगों के फायदे के लिए किया, लेकिन लोगों ने क्या किया, मजदूरों को बुलाया और इमाम के उस जनाजे को कैद खाने से निकाला। और इससे भी बड़ा जुल्म ये कि पुले बगदाद पर इमाम के जनाजे को रख दिया गया और निदा देने वाले ने निदा दी, हादा इमाम रफदा, ये नाफिजियों के इमाम है, आओ देखो लोगों। अब जरा सोचिए कि उसके वारिस पर क्या गुजरी होगी। इमाम रज़ा बेइजाज़े इमामत आ गए हैं, बाबा आपकी ये बेकसी देखी नहीं जाएगी। एक मर्तबा इमाम ने अपने हाथों से बाबा को गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया। मैं कहूँगा ऐ इमाम रज़ा जरा करबला आइए, आपके बाबा की लाश पूरे बगदाद पर जरूर रखी गई थी, लेकिन घोड़ों की टापों से पामाल तो नहीं हुई थी। बाबा के हाथ के जंजीर जरूर थे, लेकिन आपके हाथों में किसी ने जंजीर नहीं पहनाई थी। हाँ अजीजों, 28 रजब की तारीख भी करीब है। मैं क्या अर्ज करूं, मौला हुसैन सफर के लिए निकल रहे हैं, काफिले को तैयार कर रहे हैं। वो सारी बातें आप जानते हैं। मैं एक जुमला जो मेरे मौला हुसैन का जब भी मैं सोचता हूँ रोने पे मजबूर हो जाता हूँ। सबसे जुदाई के बाद करीब अपनी माँ की कब्र के आए, हुसैन है अपनी माँ की कब्र के करीब आया है, बड़ा दिल शिकस्ता हुसैन है। ये चरागे मदीना है मगर मदीना छोड़ के जाना चाहता है। दिल शिकस्ता ऐसा कि जब भी कोई बच्चा ज्यादा दुखी होता है वो माँ के करीब आता है। ये दुनिया का दस्तूर है, माँ के करीब आता है। एक मर्तबा माँ अपने आगोश में उसे ले लेती है तो उसका दुख भी कम हो जाता है। हुसैन माँ की आगोश में आना चाहते हैं और माँ की कब्र के करीब जाकर एक जुमला कहते हैं, मादरे गिरामी आपको मालूम है ना कि जब आप इस दुनिया से जा चुकी थी और आपको कफन भी दे दिया गया था तो मैंने जिद की थी, माँ जब तक तू नहीं बुलाएगी मैं तेरे सीने से नहीं लिपटूंगा। बंदे कफन टूटे थे ना माँ, तूने मुझे बुलाया था ना माँ, मैंने तुम्हारी आगोश में आया था। अजीजों, एक मर्तबा हुसैन ने याद दिलाकर कहा, माँ क्या इस वक्त तेरी कब्र में इतनी सी जगह नहीं है जो हुसैन को ले ले। अजीजों, यही हुसैन रोते हुए अपनी माँ की कब्र पर अपने आप को गिरा देते हैं। सुनते हैं कि एक मर्तबा आंख मेरे मौला की बंद होती है, क्या देखते हैं कि वो माँ, वो हुसैन की माँ आई है, बाल खुले हुए हैं। बेटा हुसैन, क्या तुम समझते हो कि मदीना तुम छोड़ के चले जाओगे तो अपनी माँ आराम से यहाँ कब्र में सोएगी? नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगी, लेकिन फर्क इतना जरूर होगा, तो तुम सवार रहोगे, तुम्हारी माँ पैदल तुम्हारे पीछे पीछे चली
پروردگار ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ الہی جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ان کی جان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ الہی دنیا بھر میں جتنے بھی بیمار ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے باب الحوائج کے صدقے ان کی پریشانی دور فرما۔ الہی اس مجلس میں شریک ہونے والوں کی ساری حاجات کو پورا فرما۔ اس مجلس کا اہتمام کرنے والے انتظام کرنے بڑے مخلص اور خلوص کے ساتھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پروردگارہ اس ایک سید اور ایک پیارے مخلص مجلس کے انتظام کرنے والے کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ ہے۔ ان کے بچوں کو، ہمارے مہدی بھائی کے بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ان کا سایہ بچوں پر قائم و دائم رہے۔ تمام مومنین و مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر بلا سے محفوظ فرما۔ ہمارے والد وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم کو امام کے صحیح چاہنے والے، ماننے والے اور امام کے لشکر میں شامل ہونے والوں میں شمار فرما۔ امام کی عالمی حکومت کو جلد سے جلد نافذ فرما۔ الہی و ربی و مولائی ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی ہاتھ ماتم حسین کے لیے اٹھتے ہیں پروردگار، ان ہاتھ اور ان سینوں کو آباد فرما، ان کی نسلوں کو شاد و آباد فرما۔ الہی و ربی و مولائی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ لاش مزدورا تو چکلا